حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں آقا آپ اجازت دیں ہم دونوں جا رہے ہیں. 40 لوگ پہرے داری میں ہیں اور 2 جانے کو تیار ہیں. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تعداد دیکھی ہی نہیں جاتی. ہمیشہ سے یہ رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. آج بھی یہی حالات ہیں. ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے. کربلا کی داستان سناتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے, ایک طرف 22,000 تھے, ایک طرف 72 تھے. لوگ ہو سکتا ہے کہانی سمجھتے ہوں. آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو, ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں, لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو. ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں, بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے. اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ, وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی, قیامت تک لڑتی رہے گی. 2 صحابہ کھڑے ہوئے, حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں. حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے, اور 2 گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ. جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی, 40 لوگ پہرے داری میں ہیں, ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی. لیکن جس وقت یہ پہنچے, ایک بات یاد رکھو, قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بناتے ہیں, کافر منصوبہ بناتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی ہیں, سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں, چرمرا جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مروب مت ہونا. اے مومنو, ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی طاقت بھی ہے. نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا, ٹاور بنایا تھا بہت بڑا, اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے, خدا سے لڑنے کے لیے, اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, پوری دنیا کا نظام میں چلاؤں. اور اس وقت یہ اسرائیلی روایات میں آج بھی موجود ہے چیز. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا, کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اللہ کے, ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے, میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. وہ فرشتہ زمین پر آیا, صرف اپنا پر ہلایا, سارا کا سارا دھس گیا, سب زمین بوس ہو گئے, جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی, کیڑے پڑ گئے, اور وہ بھی ختم. میرے عزیزوں, رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے, فرشتہ عذاب لا سکتا ہے. اللہ ہے, ابھی بھی ہے, حی و قیوم ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, 2 صحابہ آئے, 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے, کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے. جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں سو رہے ہیں, سارے پہرے دار نیند میں ہیں. حضرت زبیر بن عوام, حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے, جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا. حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا, 40 یا 42 دن ہو چکے تھے. جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا, جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی. یہ شہید کی زندگی ہے. 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی. دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لاش کو اتارا, بالکل تر و تازہ لاش ہے, جسم صحیح سلامت ہے. ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے, پکنے لگ جاتا ہے, ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے. شہید کی زندگی اور ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے. اٹھایا اور لے کر کے چل پڑے, اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے. صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی, دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی. ہلہ ہو گیا, پورا ہنگامہ ہو گیا. اور جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی تو سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو. اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے, بہت تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے, پیچھا کرو. 1 2 نہیں, کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر حضرت مقداد کے پیچھے آئے, اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پالی. یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر, اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہ قریب آئے, حضرت زبیر
اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ اس کے بعد تو مالک ہے, یہ تیرا شہید ہے, اس کے بعد تو مالک ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی. نہ کسی نے قبر کھودی, نہ کسی نے قبر میں مٹی دی, زمین خود کھلی, حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی. کفار سامنے آئے, کہا میں لاش دے دوں. حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ, ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ, اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو. ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں. تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا, تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے. اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا, کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے. یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے, زمین کا لقمہ ہے, زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے, اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے. زمین تو زمین ہے, آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے. زمین چاہتی ہے میرے پاس آ جائے, آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے. شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہے میرے عزیز و حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن صرف شہیدوں کی جماعت ایسی ہوگی جس حال میں وہ آئیں گے ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوگا. جو شہید قیامت کے دن آئیں گے ان کے جسم پر خون کا فوارہ ہوگا, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوگا. لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں دنیا کا خون ہے جو بدبو کرتا ہے, شہیدوں کا خون قیامت کے دن مشک و عنبر کی خوشبو پھیلا رہا ہوگا, مشک و عنبر کی خوشبوئیں دے رہا ہوگا. اور یہاں تک کہ وہ اتنی تیز جنت کے دروازے پر جائیں گے جتنی تیز کوئی نہیں. نبیوں کے بعد سب سے پہلے لوگ ان کو دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا فرشتے اعلان کریں گے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے وہ شہید ہیں جو یہاں دنیا میں مرے تھے تو ایک آن کے لیے اور اس کے بعد زندہ کر دیے گئے, اور ابھی تک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ باتیں اس لیے مجھے بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے شہادت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, وہ زمانے میں تھا. آج حیرت کی بات ہے, ایک علاقے میں گیا تھا اور کان میں آ کر کے ایک ٹرسٹی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت تو شہادت کے بارے میں کچھ نہ بولے. ان کو ایسا لگا کہ ان کا بیٹا چلا جائے گا. ہم نے پورا بیان اسی پر کیا, کہا کہ یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, اس سے کہاں تک بھاگو گے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت بیان کر رہے ہیں. ارے شہادت کیا آپ سمجھتے ہو تم نکلو گے تو مل جائے گی؟ شہادت اللہ کی نعمت ہے, وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا پتا کون سے ہاسپٹل کے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرو گے, کہاں جا کر مرو گے. ہم ہیں حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے امیر المومنین, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد نبیک. اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا کر دے. آج لوگ یہ خالی سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بولنے کا مطلب ہے, اور سننا بھی نہیں چاہتے اور بولنا بھی نہیں چاہتے اس موضوع پر. ان کو لگتا ہے اس موضوع پر بتایا جائے تو ہمیں دنیا آتنکواد کہے گی, ٹیررسٹ کہے گی. اس موضوع پر کلام کرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا رکھیں گے. وہ جو سوچتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا. میرا یقین ہے میرا دین سچا ہے تو سر چڑھ کر کے بولیں گے. جب نبی پاک کی تعلیمات سچی ہیں تو علل اعلان کہی جائیں گی. اس میں چھپانے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسلام کوئی مجرم قوم کا نام نہیں, مسلمان کسی مجرم قوم کا نام نہیں ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے ظلم کبھی کیا نہیں ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں ظالم کو اس کی کلائی پکڑنا بھی اسلام ہی سکھاتا ہے. ہم ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف بھی نہیں بولتے. ہم ظالم کے خلاف ہر زمانے میں بولتے رہیں گے. اللہ کریم ہمیں وہی زبان عطا کرے جو حق بولنے والی ہو, اور وہی کان عطا کرے جو حق سننے والے ہوں. اور اخیر میں یہی دعا کروں گا, آج غزہ کے فلسطین کے ان بچوں کے لیے میرے عزیزوں دل کشادہ رکھو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہیں, اور ان کو تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنا چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوئی ہے. وہ اللہ کی نعمتوں میں مزے سے ہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امتحان لیا گیا, ان کی آزمائش ہوئی, اور وہ اپنے امتحان میں کھرے اترے. تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارت دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازے ہیں, لیکن میرے
میرے آقا فرماتے شہید جنت کے جس دروازے سے چاہے اسے داخلہ مل سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے جنت میں جائے، رب کی جنت اس کے لیے کشادہ ہے۔ مولا کریم ہم سب کی زندگیوں کو ایمان و عمل کے ساتھ عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، ہم سب کو شہید کی موت عطا فرمائے۔ مولا قدیر و جبار احسن الخالقین، ان مظلوموں پر جو آج ظلم ہو رہا ہے تو غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے، ان کے دشمنوں پر زمین کو تنگ فرما دے، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ وہ جس طرح ایمان پر جمے ہوئے ہیں ان کے استقامت میں مزید طاقت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم نے زندگیوں میں خوشیاں بہت دیکھی ہیں، ہماری خوشیاں ان بچوں میں تقسیم فرما دے، ان غریب مظلوموں میں ہماری خوشیاں بانٹ دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔